بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جی حدیث نمبر 32 ہے عن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه الى النار۔ رواہ ابن حبان الحاکم مطولا وصححہ۔ ترجمہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی کیا کرے؟ پس پشت مطلب کیا ہے؟ پیچھے ڈال دے، اپنے چھوڑ دے، مطلب ٹھیک ہے جی، کیا کرے؟ بے پرواہی کرے۔ یعنی جس کی شفاعت کرتا ہے قرآن پاک، اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کہ یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے کی تفصیل حدیث نمبر 8 کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، باڈی گارڈ ہے بہترین، اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کا اتباع کرے، اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور عمل بنا لے، معمول بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جو اس کو پس پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا فکر نہ کرے، ایسے ہی بے ادبی بھی کرے اور عمل ہی نہ کرے، پڑھے اور بس احکام پڑھے سنے اور بس کانوں سے ڈالے نکال دے، یعنی ٹھیک ہے جی، اس کا اتباع نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندہ کے نزدیک، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، پاک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ وعیدیں مطلب عذاب کے بارے میں ڈرانا جو ہوتا ہے اس کو وعیدیں بولتے ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا ہے۔ سنو حافظو، حافظ بننے والو، سنو، غور سے سنو، کتنی خطرناک بات۔ ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانو نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی، نہ رات کو اس کی تلاوت کی، نہ دن میں صبر عمل کیا، نہ سب کی سنائی، نہ منزل سنائی بار بار ہمیں، نہ 5 5 سپارے سنائے، نہ 2 2 3 سپارے سنائے۔ اس وجہ سے بھول گیا۔ بھول جانے سے کتنی بڑی سزا ہے۔ پتھر مارا جا رہا ہے، کچلا جائے گا، پھر سر ٹھیک ہوگا، پھر پتھر مارا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، پھر سر صحیح ہوگا، تو کیونکہ موت تو نہیں ہے وہاں پہ، موت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا بار بار ملے گی۔ اس لیے جو خودکشی کرتے ہیں ان کو بھی یہ جو سزا وہ خودکشی میں کریں گے وہی سزا ان کو موت تک، قیامت تک لگے رہیں گے وہی، ٹھیک ہے جی، قیامت تک، یعنی موت تو آ گئی نا، وہ سمجھیں کہ جان چھوٹ گئی، نہیں، جان نہیں چھوٹی، قیامت تک وہ خودکشی کرتے رہیں گے۔ پھر کتنی ایک جان سے جان چھڑائی، آگے کتنے عذابات لے لیے۔ اللہ، اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی، نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہی معاملہ رہے گا۔ حق تعالی شان اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جائے مناسب ہے، تو اس میں زیادہ بحث کیا کریں ہم، اتنی زیادہ تشریح لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قیامت کے دن روزے اور قرآن کریم کی سفارش۔ حدیث نمبر 32 عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب فی النہار فیش کیا کہنے فش فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فيش فشفعني فيه فيشفعاني
فیو شفعانی، ٹھیک ہے جی، الفاظ تھوڑے سے زبان پہ نہیں چڑھتے، بعض دفعہ ہوتے وہی ہیں۔ رواہ احمد و ابن ابی الدنیا و تبرانی فی الکبیری والحاکم وقال صحیح علی ما شرط مسلم، ٹھیک ہے جی، یہ والی علماء جانتے ہیں یہ باتیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں کے بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، 10 11 بجے تک وہ قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ بس 10 منٹ ہے ہمارے پاس زوم کے۔ ترغیب میں الطعام و شراب کا لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا گیا یعنی اوپر کیا گیا حاکم میں، شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے، یعنی میں نے روزہ دار کو دن میں کھانے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو خواہشات نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہوں، جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا، لپٹانا۔ بعض روایت میں آئے کہ کلام مجید جو جوان مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن کو پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس طرف کہ کلام اللہ شریف کے حفظ کا مقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے، حفظ کا مقصد کیا ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کرے۔ حدیث نمبر 27 میں اس کی تصریح یعنی وضاحت تفصیل وغیرہ گزر چکی ہے۔ خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب نازل ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورہ بنی اسرائیل میں 79 آیت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورہ دہر۔ ایک جگہ ارشاد ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سورہ آل عمران۔ ایک جگہ ارشاد ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سورہ فرقان۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بعد مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وطر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اسی طرح ابو حرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، سبحان اللہ۔ ابو شیخ خنانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 کلام مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تو راستہ میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ یہ ہمیں باتیں اوپر سے گزری ہوں گی یہ باتیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوتا ہے برکت ہوتی ہے۔ منصور بن زازان رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی جو نماز ہے اس میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر سے عصر تک پورا کرتے تھے، اور تمام رات نوافل میں ہم سے 4 نفل نہیں پڑ جاتے چاش وغیرہ کے اشراق کے، اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے، اور اب اتنا روتے تھے کہ عمامہ یعنی پگڑی وغیرہ شریف کا شملہ تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اور حضرات بھی، جیسا کہ محمد بن نصر نے قیام اللیل میں یعنی تہجد میں تخریج کیا ہے، کیا کیا ہے، قیام اللیل کتاب میں تخریج کیا ہے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کے بولتے ہیں بزرگ دین جو ہوتے ہیں کی عادات ختم قرآن میں مختلف رہی ہیں۔ بعض حضرات 1 ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان، سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا، تو ہم لوگ کم از کم 2 سپارے 3 یا 1 سپارہ تو پڑھیں کم از کم روزانہ۔ بعض کا معمول 3 ختم کا روزانہ کا تھا۔ چنانچہ سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، جو صحابہ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تابعین ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کے کرتے تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں
ہم کو پہنچی ہے، وہ ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے جی؟ 8 قرآن مجید روزانہ۔ اللہ، 30 ضرب 8 کرو بھائی، 30 ضرب 8 کتنے قرآن؟ اللہ، یہ ہماری سب سوچ سے باہر ہے۔ آج کل کے فتنے جو ہیں نا، وہ کہیں گے یار یہ تو ناممکن ہے جی، اتنے لاکھ دفعہ درود شریف ناممکن ہے جی۔ تو ایسا ہوتا ہے جب برکت ہوتی ہے نا، برکت اللہ تعالیٰ کے جب ہو جاتے ہیں تو پھر تلاوت بھی ہوتی ہے۔ ابن قدامہ نے امام احمد رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، یعنی حد بندی نہیں، پڑھنے والے کے نشاط، خوش دلی، تازگی پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، 61، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر، غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ وغیرہ نے 3 دن سے کم میں ختم کو حرام بتلایا۔ بندہ کے نزدیک یہ حدیث شریف با اعتبار اکثر افراد کے ہے، اس لیے کہ صحابہ کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، کوئی حد نہیں، جیسے ایام، دنوں میں بسہولت آسانی کے ساتھ ہو سکے کلام مجید ختم کرے، مگر بعض علماء کا مذہب ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جاوے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے کم نہ ہو۔ نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صاحب مجمع نے مجمع نے کیا کیا جی؟ ہاں، ایک حدیث نقل کی ہے، من قرأ القرآن فی 40 لیلۃ فقد عزبا، جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لے۔ صحابہ کا معمول عامتاً یہی نقل کیا جاتا ہے، جمعہ کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ کر کے پنجشنبہ، پنجشنبہ جمعرات کو بولتے ہیں، یہ دنوں کے نام فارسی میں ہیں، ٹھیک ہے جی، پنجشنبہ جمعرات فارسی میں بولا جاتا ہے، پنجشنبہ کے روز ختم کر لے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، قول یعنی ان کی بات پہلے گزر چکی ہے، ان کا مقولہ پہلے گزر چکا کہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے، لہذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ کلام پاک کا ختم اگر دن کے شروع میں ہو تو تمام دن، اور رات کے شروع میں ہو تو تمام رات، ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے، یعنی مسئلہ نکالا ہے، کیا کہ اگر گرمی کے ایام میں دن کے ابتدا میں ختم کرے اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں، تاکہ بہت سا وقت ملائکہ کی دعا کا میسر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس اب جو ہے آپ 1 منٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو بولیں، کیا کوئی ہے کہ نہیں؟ جی 1 منٹ۔